یہ دعا سورہ الاعراف میں ہے، جہاں حضرت آدم اور حضرت ہوا دونوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے درخت سے پھل کھایا، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ انسان کی پہلی توبہ ہے۔ آدم نے الزام شیطان پر نہیں ڈالا، بلکہ کہا ہم نے ظلم کیا، ذمہ داری قبول کی اور کوئی بہانہ نہیں کیا، نہ کوئی دلیل دی، نہ کسی پر الزام لگایا، بس ایک اعتراف، یا اللہ قصور ہمارا تھا۔ معافی کے ساتھ رحمت بھی مانگی اپنے پرورش کرنے والے سے، اپنے اللہ سے، کیونکہ صرف گناہ بخشنا کافی نہیں، اللہ کی رحمت بھی چاہیے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کے بعد فوراً پلٹ آنا ہی کامیابی ہے۔ ظلمنا ہم دونوں نے ظلم کیا، یہ تثنیہ نہیں بلکہ جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ عربی میں دو کے لیے بھی اکثر جمع استعمال ہو جاتا ہے، خاص طور پر دعا اور عاجزی کے مقام پر۔ حالانکہ غلطی ایک تھی، مگر کہا ہم نے ظلم کیا۔ یہ عاجزی کا اسلوب ہے، انا کا نہیں، ضد بھی نہیں ہے۔ مگر اصل خوبصورتی کہاں ہے؟ اگر صرف واقعہ بیان کرنا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا ظلم تو میں نے ظلم کیا، لیکن کہا گیا ظلمنا۔ یہ کیا سکھا رہا ہے؟ ذمہ داری مشترکہ تھی، الزام ایک دوسرے پر نہیں ڈالا۔ میاں بیوی نے گناہ بھی ساتھ کیا اور توبہ بھی ساتھ کی۔ شیطان نے دونوں کو بہکایا، مگر دونوں نے غلطی مان لی۔ مگر قرآن نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ انہیں ہوا کی وجہ سے ہوا یا آدم کی وجہ سے ہوا۔ قصور میں مقابلہ نہیں ہوتا، صرف گناہ کا اعتراف اور سچی پکی توبہ ہوتی ہے۔ انفسنا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ صرف ہم سے ایک غلطی ہو گئی، بلکہ کہا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم بھی کیا ہے، یعنی نقصان اللہ کو نہیں، خود کو ہوا ہم اپنے دشمن خود بنے۔ گناہ میں ہمیشہ انسان خود کو ہی توڑتا ہے، خود کا نقصان کرتا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، یہ ڈر ہے، خوف ہے اب کیا ہوگا۔ وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کیا، یہ امید ہے رحم ملے گا۔ توبہ ہمیشہ خوف اور امید کے بیچ کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لام تاکید، نون تاکید، یعنی مکمل یقینی خسارہ ہے۔ ڈر اور خوف کے ساتھ بات بیان کی جا رہی ہے۔ آدم جانتے تھے اگر معافی نہ ملی تو سب کچھ ختم۔ آدم نے جنت کھو کر یہ دعا کی اور اللہ نے جنت کا دروازہ دوبارہ کھول دیا۔ ہم تو ابھی زمین پر ہیں۔ ہمارے لیے تو آج رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کیا ہے؟ زمین پر جنت کا موسم، توبہ کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، رمضان ان کے لیے نہیں جو اپنی غلطیوں کے لیے دلیلیں رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے دل توڑتے ہیں، حرام حلال کا فرق بھول گئے ہیں، منافقت میں جھوٹ میں ماہر ہیں۔ رمضان ان کے لیے ہے جو رات کو تنہائی میں کہتے ہیں یا رب قصور میرا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے تیری نافرمانی ہوئی ہے، میری عبادات دکھاوے کی تھی، میں خود پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اگر اس رمضان ہم نے سچائی سے، پوری ایمانداری سے، صرف ایک بار دل سے آنکھوں میں آنسو لے کر یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، تو شاید قیامت کے دن ہمیں بھی جنت کا دروازہ اسی طرح مل جائے جیسے ہمارے باپ حضرت آدم کو ملا تھا، اور شاید یہی رمضان ہماری واپسی کا رمضان بن جائے۔ امین یا رب العالمین۔